الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے، بے حساب شکر ہے کہ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس کے دن اور رات اور اس کے تمام تر نظام کو سنبھال رکھا ہے، اور انسانیت کی بقا کو باقی رکھتے ہوئے ان کے اندر عدل و انصاف اور ہدایت کا چشمہ جاری کیا تاکہ انسانیت بے راہ روی کا شکار نہ ہو، گمراہ نہ ہو۔ اس کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، ہر دور میں رسول کو بھیجا، اور اس رسول نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی۔ پھر اس رسول کے کچھ ماننے والے نکلے جنہوں نے اس رسول کے بعد اس سلسلے کو آگے چلایا جب تک کہ اگلا نبی نہیں آیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کرام کی جماعت تیار کی
جن کو اللہ نے چن چن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو بکر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عثمان آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، روم سے صہیب آ رہے ہیں، ایران سے سلیمان فارسی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے اللہ نے چن چن کر صحابہ اکرام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اور ایک کامل ایمان والے شخص کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کے متعلق ایک ایماندار شخص کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ، یعنی یہ صحابہ کے بعد کے لوگوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے۔ کتنا؟ احد پہاڑ، جس کی اونچائی 350-400 فٹ سے بھی زیادہ ہے، جس کی لمبائی 7.5 سے 8 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس کی چوڑائی بھی کافی زیادہ ہے۔ اس قدر سونا اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اتنے زیادہ اخلاص اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے بھی خرچ کرے، اس کے مقابلے میں کوئی ایک صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی، بلکہ 1 سا یا آدھا سا اللہ کی راہ میں جو خرچ کر دے، اللہ اکبر، بلکہ ایک مد کے الفاظ آتے ہیں، مدم ولا نصیفہ، کہ 1 مد یا آدھا مد کوئی صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ اس احد پہاڑ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک۔ کہاں احد پہاڑ، اور وہ بھی سونے سے بھرا ہوا، سارا سونا ہی سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر ہو، اور وہ بندہ خرچ کرے، اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا کوئی ادنا سے ادنا صحابی، مراد کوئی ایک ایسا بندہ بھی ہو جس نے صرف 1 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، وہ صحابی 1 مد یا آدھا مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اس وقت گندم مہنگی تھی، جو سستے تھے، جو کا آدھا مد یا 1 مد اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ اس شخص سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا۔ تو جب 1 مد یا آدھا مد خرچ کرنے پر انسان کے احد پہاڑ کے برابر سونے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک حیثیت رکھتا ہے، تو اس صحابی کے بھلا کیا کہنے جس نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ گھر میں تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ اور وہ کوئی اور نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کا نام چھوڑا ہے، اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، بس، اور میں نے گھر میں کچھ نہیں رہنے دیا، سب کچھ میں نے لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور اسی جنگ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے سارا سامان جمع کیا، اس کو آدھا حصہ کیا، آدھا اپنے گھر میں چھوڑا، آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور دل میں یہ گمان کر رہے ہیں آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا،
ابو بکر ہر دفعہ نیکی کرنے میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کے درمیان مقابلہ کس چیز کا ہوتا تھا؟ نیکیوں کا۔ کس چیز کا ہوتا تھا؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس نے اچھا گھر بنایا، میں کیوں نہ بناؤں؟ اس نے نئی گاڑی خریدی ہے، میں کیوں نہ خریدوں؟ اس نے یہ کر دیا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ اس کا کاروبار اتنا چمک رہا ہے، میرا کیوں نہیں؟ ہمارا اس بات میں مقابلہ ہوتا ہے۔ اس نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، میں اس سے بھی اچھا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاؤں، لوگ میری تعریف کریں، اچھا جوتا پہن کے جاؤں، اچھا جو ہے وہ روزگار کماؤں، یہ کروں وہ کروں، پھر اس کے لیے وہ حلال بھی نہیں دیکھتا، حرام بھی نہیں دیکھتا۔ اور یہ صحابہ اکرام ہیں جنہیں اللہ فرما رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے آگے نیکیوں میں۔ فاستبقوا الخیرات، یہ نہیں فرمایا کہ مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، تمہارا مال زیادہ ہے یا اس کا زیادہ ہے، تمہاری اولاد زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے، تمہارا کنبہ قبیلہ زیادہ ہے یا اس کا زیادہ ہے، نہیں، فرمایا فاستبقوا الخیرات، اگر تمہیں مقابلے کا شوق ہے بھی تو نیکیوں کے اندر مقابلہ کرو۔ کہ یہ بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے، بھلا میں کیوں نہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤں۔ یہ بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ سے جنت حاصل کر سکے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں کیوں نہ خرچ کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے کے پاس دین کا علم ہے، یہ اللہ کے بندوں کو دین کی تبلیغ کرتا ہے، ان کو نیکی کے راستے پر لگاتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، بھلا میں کیوں نہ دین کی تعلیم حاصل کروں کہ میں بھی تبلیغ کر سکوں۔ صحابہ کا مقابلہ تو اس بات پہ ہوتا تھا۔ اسی مقابلے کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، آج تو ابو بکر کو بازی نہیں لے جانے دوں گا، آج تو میں ہی زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کل مال کے 2 حصے کیے ہیں، ایک آپ کے پاس لایا ہوں، ایک گھر چھوڑا ہے۔ جب ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا، بس صرف آپ کا اور اللہ کا نام باقی چھوڑا ہے۔ تو عمر کہتے ہیں ابو بکر تم کبھی کسی کو سبقت نہیں لے جانے دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ رب العالمین یہ فضیلت دے گا کہ باب الریان، وہ اس کو آواز دے گا، یعنی جنتی دروازے میں ایک دروازہ باب الریان ہے، روزے داروں کا دروازہ، وہاں سے آواز آئے گی کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ صدقہ کرنے والے کو صدقے والے دروازے سے، حج کرنے والے کو حج والے دروازے سے، یعنی جنت کے مختلف جو مقامات ہیں ان کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ 8 دروازوں میں سے ہر ایک دروازے سے نیکی کرنے والے کو بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ صدقہ کرنے والا یہاں سے گزرے، حج کرنے والا یہاں سے گزرے، روزہ رکھنے والا یہاں سے گزرے، قرآن کی تلاوت کرنے والا یہاں سے گزرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہوگا جس کو بیک وقت 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ یعنی ہر دروازے کا دربان وہ یہ کہے کہ یہاں سے یہ بندہ گزرے، بیک وقت جس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے کہ یہاں سے گزرو، وہاں سے نہیں یہاں سے گزرو۔ کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے تم ان میں سے ہو، تم وہ شخص ہو، یہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم وہ شخص ہو کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی ابو بکر یہاں سے گزرو، وہ دروازے سے آواز دے گی ابو بکر یہاں سے گزرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تم وہ شخص ہو۔ ابو بکر صدیق یہ سن کر رو پڑے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ نہیں کیا کہ آج کے بعد کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کچھ نہیں، بس میں تو وہ شخص ہوں جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ نہیں 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 نہیں۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیکیوں میں اور آگے بڑھے، پیچھے نہیں ہٹے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری کوئی بندہ تعریف کر دے نا، یار یہ بڑا زبردست بندہ ہے، تو بس وہ تعریف ہی ہمیں اتنا بلندی پر لے جاتی ہے کہ ہم پھر کسی کو انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھتے، فلاں بندے نے میری تعریف کی۔ یا اگر ہمیں بلاوا آ جائے کہ جی آپ کو جو ہے نا وہ MNA صاحب نے یاد کیا ہے، تو میں 10 بندوں سے کہتا ہوں تمہیں پتہ ہے مجھے نا وہ فلاں MNA نے بلایا ہے، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یا ہم کسی بڑے شخص سے ملاقات کر کے آ جائیں تو 50 دفعہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں آج میں فلاں سے ملاقات کر کے آیا ہوں، یہ دیکھو یہ میری تصویر دیکھو، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے سیلفی بنائی ہے۔ ہم یہ پھولے نہیں سماتے، جبکہ کیا حیثیت ہے اس بندے کی جس سے ہم ملاقات کر کے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ وہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جا رہی ہے، ابو بکر آپ یہاں سے گزرے، اللہ اکبر کبیر۔ یہ خوشخبری سنانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی پین کو دبا دیں، اللہ اکبر کبیر۔ اور یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اگر کسی کو سب سے افضل سمجھتے تھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر ہمارے نزدیک کوئی سب سے بہترین مقام رکھتا تھا تو ہم ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا لوگوں مجھ تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں، مجھے ابو بکر اور عمر سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ لوگ جھوٹے اور مکار ہیں، میں ابو بکر اور عمر سے کبھی افضل نہیں ہو سکتا۔ علی المرتضی کے الفاظ کہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت نہ دینا، سختی سے منع فرمایا۔ کیوں؟ وہ پچھلے جمعے آپ حدیث سن چکے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی میت پر کھڑے ہو کر سیدنا علی المرتضی نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر، تم عنقریب اپنے دوستوں سے ملنے والے ہو۔ دوست کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم عنقریب اپنے دوستوں سے ملنے والے ہو۔ اللہ کی قسم میں نے بارہا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں فلاں جگہ سے نکلا، میں بھی تھا، ابو بکر بھی میرے ساتھ تھے، عمر بھی میرے ساتھ تھے۔ میں فلاں جگہ پر داخل ہوا، ابو بکر بھی میرے ساتھ تھے، عمر بھی میرے ساتھ تھے۔ میں فلاں جگہ پر گیا ہوں، میں بھی تھا، ابو بکر بھی میرے ساتھ تھے، عمر بھی میرے ساتھ تھے۔ یعنی میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا ذکر سنا، میں نے ابو بکر کے ساتھ ساتھ اے عمر میں نے تیرا تذکرہ بھی سنا۔ اور یہاں کوفہ کی جامع مسجد میں خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھے بات پہنچی ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، یہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، مجھے کوئی بھی ابو بکر اور عمر پر فضیلت نہ دے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بغض رکھتا ہو؟ فرمایا ہم اس کو اسلام پر ہی نہیں سمجھتے، وہ اسلام پر ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغض رکھتا ہو۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں ابو بکر اور عمر کی کتنی محبت ہے، اے اللہ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں،
اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں یہ بات موجود ہے کہ میں ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو مجھے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ کرنا، یعنی میں اس بات میں سچا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ اور انہی سے پوچھا گیا جو بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہ جانتا ہو، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وہ بندہ جاہل ہے جو ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کی شان اور عظمت کو نہیں جانتا، یعنی منکر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا۔ امام جعفر بن علی بن حسین بن باقر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ میں اس شخص سے بری ہوں جو ابو بکر سے بری ہے، یعنی جو یہ سمجھتا ہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا، کون ہے ابو بکر، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا، اے اللہ میں بھی اس شخص کو نہیں جانتا جو ابو بکر کو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بہترین عالم دین ہے سید سبطین شاہ نقوی، آپ میں سے بعض نے ان کے بیانات بھی سنے ہوں گے، سرگودا کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا سگا ماموں فوت ہوا، میرا سگا ماموں فوت ہوا، اور میں جب اس کے گھر میں گیا تو جب وہ فوت ہوا تو اس کے منہ سے کتے کی بھونکنے کی آواز آتی تھی۔ میرا سگا ماموں کتے کی بھونکنے کی آواز، یعنی کتے کی طرح وہ بھونک رہا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب کبھی گھر کے اندر کوئی کتا داخل ہوتا تو یہ میرا ماموں کہتا تھا وہ دیکھو ابو بکر آ گیا ہے، وہ دیکھو عمر آ گیا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، گستاخ تھا میرا ماموں ابو بکر اور عمر کا کہ جب کبھی گھر میں کتا داخل ہوتا تو میرا ماموں کہتا دیکھو عمر آ گیا، ابو بکر آ گیا، یعنی وہ کتے کو ابو بکر اور عمر سمجھتے تھے۔ اور جب وہ مرا اس کے منہ سے کتے کی بھونکنے کی آواز آتی رہی، اس کو دفن کیا تب بھی اسی قبر سے کتے کی بھونکنے کی آواز آتی تھی، وہ کتے کی طرح بھونکتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کی گستاخی کوئی ایسی شے ہے؟ امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوہ کے اندر ان کا واقعہ ذکر ہے، ایک عالم دین ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شام کے اندر گیا، ملک شام میں گیا، میں نے مغرب کی نماز ایک امام کے پیچھے پڑھی۔ جب اس نے نماز پڑھا لی، نماز پڑھانے کے بعد اس نے ابو بکر اور عمر کو بد دعائیں دی، برا بلا کہا، بے ادبی کی اس نے۔ میں چلا گیا، جب اگلے سال میں اسی مسجد میں دوبارہ گیا تو امام نے نماز پڑھائی اور اس امام نے نماز کے بعد ابو بکر اور عمر کے حق میں دعائیں کی۔ میں حیران ہو گیا، میں قریب گیا، دیکھا تو وہ امام نہیں ہے جو پچھلے سال تھا۔ تو میں نے لوگوں سے کہا وہ تمہارا امام کہاں گیا؟ تو وہ مجھے ایک مکان میں لے گئے، شواہد النبوہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ مجھے ایک مکان میں لے گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا چہرہ کتے کی طرح بن چکا ہے، اس کا چہرہ کتے کی طرح بن چکا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا یہ وہ امام ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم وہی امام ہو جو تم نماز کے بعد ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتے تھے؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ یوں سر ہلا رہا تھا، ہاں میں وہ شخص ہوں جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اللہ نے مجھے یہ دنیا میں سزا دی ہے کہ اللہ نے میری شکل کتے کی شکل بنا دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر عمر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پچھلے جمعے سن چکے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ابو بکر صدیق کے آگے چل رہا تھا، میں آگے چل رہا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ فرمایا ابو درداء اس شخص سے آگے چلتے ہو جو تم سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس کے آگے کیوں چل رہے ہو تم؟ اور تم جانتے ہو سورج جن لوگوں پر طلوع ہوتا ہے، سورج جن لوگوں پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا،
وہ تھے گزر گئے، او بھائی انہی کی محنتوں اور برکتوں کی ثمرات آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام کو؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تم کہو اللہ تمہارے اس شر پر تمہارے اوپر لعنت کرے۔ اگر تم کسی کو میرے کسی صحابی کے متعلق برا بھلا کہتے ہوئے سنو، کہو اللہ تمہارے اس شر پر لعنت کرے، تم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہو۔ صحابہ کی عظمت کیا شے ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائے، دنیا میں اسکول میں بچہ پڑھتا ہے نا، اگر وہ اس کا اچھے گریڈ آ جائیں، اچھے مارکس آ جائیں، تو اس کی ماں اس کا باپ گلی محلے میں کسی کو رہنے ہی نہیں دیتا۔ میرے بچے نے ٹاپ کیا، کلاس میں یہ کر دیا وہ کر دیا، اچھے نمبر سے پاس ہوا، بھلے وہ نقل سے بھی پاس ہوا ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جن کے دل کا امتحان خود اللہ نے لیا ہے۔ اللہ فرمایا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ایسا پائیں گے جو ایمان کے اندر بڑے مضبوط ہیں، بڑی سخت محبت رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے پائیں گے جو ایمان کے اندر ایسے مضبوط ہیں کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، بھلے ان کے اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، وہ باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، بیٹے کی، بیٹی کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دل کا امتحان لیا ہے اور اللہ نے ان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ اللہ نے صحابہ کے دل کا امتحان لیا اور کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ اللہ نے ان کے دل کو ایمان کے اندر دیکھا، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر دیکھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دیکھا۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اور انہی صحابہ اکرام میں سب سے بہترین تقوی اور پرہیزگار شخص کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ رب العالمین نے مقام عطا فرمائے مختلف لوگوں کو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، آخری دن تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحت یاب نہ ہو سکے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی اللہ کے رسول آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں، اور میرا اشارہ میرے باپ کی طرف تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں کسی کو نامزد نہیں کرتا، مجھے یہ امید ہے کہ میرے جانے کے بعد لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے۔ مجھے یہ امید ہے اللہ سے کہ لوگ اپنے بعد، میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی کو اپنی خلافت کے لیے منتخب نہیں کریں گے۔ یہ ہیں وہ خلیفہ بلا فصل۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے، غالباً جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ نے بیان فرمایا، کوئی کہیں سے آیا تھا کسی مسئلہ کے سلسلے میں، آپ نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں جو معاملات ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اگر تمہیں کبھی مسئلہ پیش آئے تو ابو بکر کو ملنا اور پھر عمر کو ملنا۔ کس کا نام لیا؟ میرے بعد تم کس کے پاس آنا؟ ابو بکر کے پاس یا پھر عمر کے پاس آنا۔ پہلے نام کس کا لیا؟ ابو بکر کا۔ ایک اور عورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی کسی حاجت کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی بات بیان فرمائی کہ تم اگلے سال آنا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اگلے سال آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ اس دنیا میں موجود نہ ہوں تو پھر میں کدھر جاؤں گی؟ فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو پھر تم ابو بکر کے پاس جانا۔ اس کی پین کو اچھی طریقے سے دبا دیں، یہ زور کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میرے بعد کس کے پاس جانا؟ ابو بکر کے پاس جانا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے
کوئی اختلاف نہیں کیا کہ ابو بکر خلیفہ کیوں بنے ہیں، بلکہ سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا۔ اور ان کا وظیفہ کتنا تھا، آج ہمارا کوئی چپڑاسی بھی بھرتی ہو جائے نا، چپڑاسی بھی بھرتی ہو جائے تو وہ اتنا ایک جمع کر لیتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی نسلوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بھرتی ہوا ہے، چپڑاسی، چپڑاسی اتنا کچھ جمع کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی نسلوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے ہیں، ان سے ان کا وظیفہ پوچھا گیا کہ اے ابو بکر آپ کا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے؟ فرمایا جتنا مدینے کے کسی مزدور کو مزدوری ملتی ہے، ابو بکر کا وظیفہ بھی اتنا ہونا چاہیے۔ گویا کہ ابو بکر اپنے آپ کو لوگوں کا خلیفہ نہیں مان رہے، میں تمہارا حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، بلکہ میرے کندھے پر ایک ذمہ داری آئی ہے تو میں ایک مزدور ہوں۔ مزدور پر کیا ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور شام کو آپ کو اس کی مزدوری ملے گی۔ فرمایا جس طرح مدینے کے کسی مزدور کی اجرت ہے یومیہ اجرت، میری بھی اسی طرح یومیہ اجرت ہو۔ اور اللہ کی قسم کبھی خلافت کے سنبھالنے کے بعد کوئی مئی کا لال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بال برابر بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا، نہ کبھی اپنے گھر میں کوئی اللے تھللے کیے کہ ہمارے ہاں کچھ تھوڑا سا کسی کو مقام مل جائے نا تو اس کے گھر میں 10 ڈشیں بننا شروع ہو جاتی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کی کہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز ایسی نہ پکے جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے، یعنی ابو بکر کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور کوئی اور بھوکا ہو۔ ہمیشہ سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے زندگی گزارتی۔ اور یہ خلافت بھلا کیسے نہ ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا ہے، میں نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ میرے گوشت اور ہڈیوں کے اندر وہ دودھ مکس ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے وہ پیالہ ابو بکر صدیق کو دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر نے وہ دودھ پیا، اتنا پیا جتنا اس کے بس میں تھا، پھر وہ پیالہ عمر کو دیا، عمر نے پھر وہ دودھ پیا اور بہت زیادہ پیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم اس خواب کی تعبیر کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں کرو تعبیر۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو دودھ کا پیالہ تھا یہ علم تھا جو اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے اور آپ نے لوگوں تک دین پہنچایا ہے، آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کے بعد یہ ذمہ داری ابو بکر پر آئے گی اور ان کے بعد یہ ذمہ داری عمر پر آئے گی۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، تم لوگوں نے بالکل سچ کہا، بالکل اس کی یہی تعبیر ہے کہ میرے بعد یہ علم اللہ ابو بکر کو عطا فرمائے گا، پھر عمر کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے خواب دیکھا میں کنویں سے پانی نکال کے باغ کو سیراب کر رہا ہوں، باغ کو سیراب کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میں جب تھک گیا ابو بکر آئے، انہوں نے کچھ ڈول بھرے اور انہوں نے باغ کو پانی لگایا، یہاں تک کہ وہ تھک گئے، عمر آئے، عمر نے باغ کو پانی لگانا شروع کیا، اتنا پانی لگایا کہ باغ کی منڈیروں کے باہر پانی جا رہا تھا۔ تعبیر پوچھی، اللہ اکبر، تعبیر یہ تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں میں تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا رہوں گا، نبوت کی طرف بلاتا رہوں گا، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا رہوں گا، تمہیں دعوت فکر دیتا رہوں گا۔ میرے بعد یہ کام ابو بکر کریں گے اور ابو بکر کے بعد عمر کریں گے، حتیٰ کہ کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں اسلام کی بات نہ پہنچے، کیونکہ باغ کے اندر کوئی جگہ ایسی خشک نہیں بچی، بلکہ اتنا پانی باغ کے زمین کے اندر بھر گیا کہ وہ جو کیاریاں بنی ہوتی ہیں، منڈیریں بنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے، گویا کہ کوئی جگہ خشک رہی ہی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جہاں تک دنیا ہوگی ابو بکر کا پیغام، عمر وہاں تک پیغام پہنچائیں گے۔
تو آپ نے بعد یہاں بھی کس کا ذکر کیا؟ ابو بکر کا. دودھ والے پیالے میں وہاں بھی ذکر کیا تو آپ نے بعد ابو بکر کا. یہاں کنویں سے پانی نکال کے باغ کو سیراب کرنے کی باری آئی تو یہاں بھی آپ نے بعد ذکر کیا تو ابو بکر کا ذکر کیا. اور وہ 2 حدیثیں آپ سن چکے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے بعد تم آؤ اور تم مجھے نہ پاؤ تو پھر تم ابو بکر کے پاس جانا، پھر تم عمر کے پاس جانا. اب بھی اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ نہیں ابو بکر نے یہ کر دیا تھا، ابو بکر نے وہ کر دیا تھا، اللہ کی قسم وہ جھوٹا شخص ہے، وہ بہتان لگا رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کو اللہ مقام عطا فرمائے. بھلا کوئی چوڑا چمار کھڑا ہو کر ابو بکر صدیق کی شان پہ بھونکنا شروع ہو جائے تو ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. کوئی بندہ سورج کی طرح منہ کر کے تھوکنا شروع کر دے، وہ تھوک کس کے منہ پہ جائے گا بتائیے؟ کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دے، وہ تھوک کس کے منہ پہ جائے گا؟ بھلا چاند اور سورج تک اس کا تھوک پہنچ سکتا ہے؟ اس کا اپنا منہ کالا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص ابو بکر پر بھونکتا ہے، عمر پر بھونکتا ہے، صحابہ میں سے کسی سے ایک صحابی کے متعلق بغض رکھتا ہے تو اس کا وبال اسی بدبخت کے اوپر ہے. کسی صحابی کی شان میں کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی. اور بھلا مجھے بتائیے، جس شخص کو اللہ جنت کی بشارت سنا دے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، کوئی مئی کلال ایسا ہے جو اللہ کو کہے کہ نہیں اس سے تم نے راضی نہیں ہونا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم. فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے پائیں گے، اور یہ کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت، کہ جو اس قدر مضبوط ہے کہ وہ کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے، وہ باپ ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، ان کے رشتہ دار ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ کسی کی اہمیت نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل پر ایمان کو لکھ دیا ہے، اللہ نے ان کے دل پر ایمان کو لکھ دیا ہے، اور ایسا لکھ دیا ہے کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ نے صرف ایمان کو ان کے دل پر لکھا نہیں ہے بلکہ جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد بھی کی ہے. صحابہ کرام کی ایمان کے اندر مضبوط تر محبت اور اس کے اندر امداد کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین. جس صحابی کی ایمانی حیثیت یہ ہو کہ جبرائیل اس بندے کا ساتھ دے رہے ہوں، تیری میری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس آدمی کی شان کے اندر کمی کر کے اس کو جنت سے نکال سکیں. وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے روح الامین کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے اللہ صحابہ کی مدد کر رہا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے. فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تو اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، اور یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. یاد رکھیے گا، جو بندہ جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کبھی بھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا، یہ اللہ کا اصول ہے. ہاں اگر کوئی آدمی نیک بھی ہے، گناہگار بھی ہے، تو وہ جہنم کے اندر داخل کیا گیا ہے تو جتنے اس کے گناہ ہوں گے اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن پھر اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ضرور داخل کرے گا. جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا، جتنی ان کے گناہوں کی سزائیں ہوں گی ان کو دینے کے بعد ان کو وہاں سے نکال کے جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا، لیکن جن کو جنت میں داخل کر دیا گیا ان کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. تو کسی کے باپ کی جرت ہے جو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو جنت سے نکال سکے؟
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور ایسی جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہیں، یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایسے نہیں چلے گئے کہ بس کسی کی سفارش کے ذریعے چلے گئے کہ ٹھیک ہے یہ میرا جاننے والا ہے اس کو بھیج دو، فرمایا نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس وجہ سے یہ جنت میں جا رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ میں اگر کسی بندے کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں اسے جانتا بھی ہوں اور اس کے ساتھ محبت بھی رکھتا ہوں کہ وہ میرے دسترخوان پہ آ کر، میرے گھر میں آ کر میرے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کسی اجنبی کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، راہ چلتے کو چلو پکڑو میرے ساتھ چل کے کھانا کھاؤ، کوئی آ جائے تب بھی آپ اس کی چھان بین کرتے ہو یہ کون ہے، کہاں سے ہے، بھی آپ کو کس نے بھیجا، میں تو آپ کو نہیں جانتا، جی میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں بندے نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ ساری چھان بین کرنے کے بعد پھر اس کو کہتا ہے ہاں آپ تشریف لائیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میری اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ ہم کسی عام آدمی کے متعلق بھی اتنی چھان بین کر رہے ہیں، تو جنت کوئی ایسی شے ہے کہ جس میں جو منہ اٹھا کے چلا جائے؟ نہیں، اللہ اس جنت میں لوگوں کو لے جانے کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو ٹٹولتا ہے۔ یہ کہیں منافقت تو نہیں کر رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، اور بھلا اللہ سے بہتر دلوں کے حالات کون جانتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حالات جاننے والی ذات سے بڑھ کر کون ہے؟ تو اللہ صحابہ اکرام کے دلوں کو جانتا تھا، امتحان لیا اور اتنا مضبوط کر دیا، کامیاب کر دیا کہ جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی اور پھر ان سے راضی ہوا۔ جن سے اللہ راضی ہو جائے اللہ ان کو جنت دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک حزب اللہ، صحابہ اکرام کی جماعت کے متعلق اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار ہو جاؤ جو اللہ کا لشکر ہوتا ہے وہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے دل میں صحابہ اکرام کے متعلق، کسی ایک صحابی کے متعلق بھی کوئی بات کھٹکتی ہے تو وہ کم از کم اپنے ایمان کی خیر منائے کہ میں اس کے متعلق ایسا سوچ رہا ہوں جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس صحابی سے افضل ہوں۔ نہیں، آپ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک مد یا آدھا مد جو کے برابر بھی آپ کا سونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بھلے آپ کتنے بڑی مخلص ہو کر خرچ کیوں نہ کر دیں۔ یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے تمام انبیاء پر، رحمت نازل فرمائے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، اللہ رحمت نازل فرمائے تمام مومنوں پر، تمام مومنات پر، اللہ راضی ہو جائے تمام اہل ایمان سے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو بھر دے، اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو بھر دے۔ ہمارے دلوں کے اندر اگر کہیں کونے کھانچے میں کہیں پر کسی صحابی کے متعلق کوئی بات ہے تو اللہ فوراً اس کو دفع کر کے ہمارے دل کو اس صحابی کے لیے مخلص کر دے، ہمیں اپنے صحابہ، نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔